اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے اور اللہ تمہارے کاروبار سے خوب باخبر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. موضوع گفتگو نماز پڑھنے والے شخص کے لباس کی شرائط. دوسری شرط کہ جو نماز پڑھنے والے شخص کے لباس میں ضروری ہے کہ اس کو مد نظر رکھا جائے وہ یہ کہ نماز پڑھنے والے شخص کا لباس غصبی نہ ہو، یعنی چوری کا نہ ہو، کسی زبردستی نہ دیا ہو. اسی میں غصبی آ جائے گا، فرض کریں کسی کو غلط کرنسی کے ذریعے سے، غلط چیک کے ذریعے سے، دھوکے کے ذریعے سے، یعنی کسی بھی ایسے طریقے سے کہ جس کے بعد انسان مالک نہیں بنتا مال کا. اگر اس مال کو حاصل کیا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے، لیکن اگر خریدا ہے یا تحفے میں ملا ہے تو اس قسم کے تمام لباس جائز ہیں اور غصبی نہیں کہلائیں. اسی طریقے سے اگر کسی نے ایک مال اس کے ہاتھ میں تھا، مثال کے طور پہ کہا جائے کہ یہ 500 روپے ایسے ہیں کہ جس میں خمس واجب ہے اور خمس کو ادا نہ کرے، یہ ایسا مال کہ جس میں زکوٰۃ واجب تھی اور زکوٰۃ ادا نہ کرے اور اس ہی مال سے لباس خریدے، تو کہا جائے گا اس لباس میں بھی نماز صحیح نہیں ہے، کیونکہ نماز صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ نمازی کے جسم پہ جو لباس ہو وہ غصبی نہ ہو. پس نماز پڑھنے والے کے لباس کی ایک اہم شرط یہ ہے کہ وہ غصبی نہ ہو. غصب کے بارے میں اس جانب توجہ رہے کہ جو نماز پڑھنے والے کے مقام میں بھی انشاءاللہ اس کا دوبارہ ذکر کیا جائے گا کہ غصب سے مراد فقط غیروں کی چوری نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں رسم عام ہو چکی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد ماں کا حق مار لیتے ہیں، بہنوں کا حق مار لیتے ہیں. یہ جو وراثت صحیح تقسیم نہیں ہوتی یہ بھی در حقیقت ایک غصب ہے. اب اگر کسی شخص کی بہن کی وراثت اس کے باپ کے بعد 10 لاکھ روپے تھی اور اس نے اپنی بہن کو جھوٹ بول کے فقط 2 لاکھ میں راضی کر لیا، تو یہ 8 لاکھ بھی اس کے لیے غصبی ہیں اور اس 8 لاکھ سے جو لباس لے گا اس لباس سے نماز باطل ہے، حج باطل ہے. اسی طریقے سے اس 8 لاکھ سے جو گھر لے گا یا گھر کا کرایہ دے گا وہ گھر بھی غصبی ہے، اور اگر کرایہ کا لے گا تو وہ گھر بھی غصبی مانا جائے گا، کیونکہ اس کا کرایہ حرام مال سے دیا گیا، غصبی مال سے دیا گیا. حتیٰ اگر 8 لاکھ نہ دے تو جو اس کا حق بنا تھا 20 لاکھ کا وہ بھی اس کے لیے استعمال کرنا صحیح نہیں ہے جب تک کہ یہ اپنی بہن کو اس کا پیسہ نہ دے دے. مثال ہم نے دی تھی کہ 10 لاکھ بہن کا حق تھا، بس 20 لاکھ بھائی کا تھا. ہم نے 20 لاکھ اپنا رکھ لیا، بہن کو 10 لاکھ دینے کے بجائے 2 لاکھ دے دیے، 8 لاکھ مار لیے، کہ جو ہمارے ہاں عام سی رسم ہو چکی ہے. اور افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اس قسم کے فراڈ میں اور حرام کام میں یا بیٹیوں کا حق مارنے میں تمام بھائی تو اتحاد اور اتفاق کر ہی لیتے ہیں معمولاً کہ جو یہ حرام کام ہے. لیکن سب سے زیادہ افسوس اس بات کا کہ مائیں بھی عام طور پر اپنے بیٹوں کا ساتھ دیتی ہیں اس قسم کی گھناؤنی حرکت میں، اور بیٹیوں کا حق مارنے میں مائیں عام طور پہ بیٹوں کا ساتھ دیتی ہیں، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ سب کچھ ہمارے بیٹوں کو مل جائے اور بیٹیاں محروم رہ جائیں. یہ تعلیمات اسلام کے بالکل خلاف ہے. لہذا غصبی لباس کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جس لباس سے صحیح وراثت کو ادا نہ کیا گیا ہو وہ لباس بھی، اور اس مال سے لباس کو لیا گیا ہو کہ جس میں سے کسی کی وراثت کو مارا ہو
وہ لباس بھی غصبی مانا جائے. بس اگر کوئی غصبی لباس میں نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے. اب یہ بھی توجہ رہیں کہ لباس سے مراد کم ترین لباس تصور کیا جا سکتا ہے کہ جس کے لیے شرائطیں وہ ہے وہ لباس کہ جس سے شرمگاہ کو چھپایا جا سکے. لیکن اگر اس نے لباس پہنا ہوا ہے اور اس لباس پر بٹن یا دھاگے اور شرمگاہ چھپانے کا دار و مدار ان بٹن اور دھاگوں پر ہے تو حتیٰ ایسے بٹن اور دھاگے اگر ایسے لباس میں موجود ہیں تو اس کی نماز بھی باطل ہے. اگر کوئی شخص یہ تو جانتا ہو کہ غصبی لباس پہننا حرام ہے لیکن یہ نہ جانتا ہو کہ غصبی لباس پہن کے نماز باطل ہے اور یہ نماز پڑھ لے تو ایسے شخص کی نماز بھی باطل ہے. اس پہ لازم ہے کہ نماز کو دوبارہ انجام دے. اگر کوئی شخص غصبی لباس پہن کے نماز پڑھے لیکن یہ بھول چکا ہو کہ یہ لباس غصبی ہے تو اگر یہ لباس اس نے غصب کیا ہے تو اس کی نماز باطل ہے. لیکن اگر یہ لباس کسی اور نے غصب کیا تھا، فرض کریں ہم کسی جگہ پر ہیں، ہمارے ایک ساتھی نے ایک لباس چوری کیا اور ہمیں اب یاد بھی نہیں ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ دوست نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کہ ہم اس کے لباس کو پہن سکتے ہیں. ہم نے اس کا لباس پہن لیا اور نماز پڑھ لی. نماز کے بعد یاد آیا کہ دوست نے ہمیں اپنے لباس کی تو اجازت دی تھی لیکن یہ والا لباس اس کا چوری کا لباس تھا. تو ایسے فرد کی نماز صحیح ہوگی کیونکہ اس نے خود لباس کو غصب نہیں کیا. گو کہ احتیاط اس میں بھی کرنی چاہیے، کسی اور کے لباس میں بھی اگر بھولے سے نماز پڑھ لی تو بہتر ہے کہ اس کی تکرار کر لیں. لیکن ہم یہ جانتے تھے، فرض کریں کہ ہمارے دوست نے لباس چوری کیا ہے یا یہ کہ غصبی لباس ہے دیگر اقسام کا اور ہم جاننے کے باوجود نماز پڑھ لیں علم رکھنے کے باوجود، اس صورت میں تو نماز قطعاً باطل ہے. اگر کوئی شخص دوران نماز یہ جان جائے کہ میرا لباس غصبی ہے یا اسے یہ علم ہو کہ غصبی لباس میں نماز نہیں ہو سکتی تو اگر وسعت ہے وقت میں تو اس پر لازم ہے کہ اپنی نماز کو توڑ دے، دوسرا لباس پہنے مباح اور اس کے بعد نماز پڑھے. اور اگر وقت کم ہے، حتیٰ فقط اگر ایک رکعت کے برابر وقت رہ گیا ہے تو بھی اس پہ لازم ہے کہ اپنی اس نماز کو توڑ دے، دوسرا لباس پہنے اور اب جو اس کے پاس وقت بچا یہ جاننے کے باوجود کہ اگر میں نماز کو توڑوں گا اور لباس پہنوں گا تو پھر میرے پاس پوری نماز کا بھی وقت باقی نہیں رہے گا، فقط ایک رکعت کا وقت باقی رہے گا. تو اس پہ لازم ہے کہ نماز کو توڑے، مباح لباس پہنے اور اپنی نماز کو شروع کرے. اب اگر اس کی نماز ایک رکعت وقت میں ہو گئی اور 3 رکعت کے برابر قضا ہو گئی تو بھی اس پہ لازم ہے کہ اسی ایک رکعت میں اپنی نماز کو پڑھے لیکن غصبی لباس سے نماز نہ پڑھے. لیکن اگر بالکل آخری وقت ہے تو ایسی صورت میں یہ نماز اپنی مکمل کرے اور احتیاط یہ ہے کہ دوبارہ نماز پڑھے. اگر انسان کی جان خطرے میں ہو اور غصبی لباس پہنے بغیر اس کی جان نہ بچ سکتی ہو، اب یہ بھی ذہن میں رکھیں معمولی سی سردی ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے غصبی لباس پہننا، لیکن اگر جان کے بچنے کا دار و مدار غصبی لباس پہ ہے تو یہ پہن کے اسے نماز پڑھ سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر غصبی لباس ہے ہمارے پاس اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر اسے ہم نے کہیں رکھ دیا تو کوئی لے جائے گا، فرض کریں کہ ہم نے کسی کا لباس چوری کر لیا اور اب ہمیں شرم آئی، خوف خدا ہوا اور ہم یہ لباس اب اس کو واپس کرنے جا رہے ہیں اور واپسی میں نماز کا وقت ہو گیا اور میں یہ جانتا ہوں کہ اس لباس کو اگر رکھوں گا تو کوئی لے جائے گا اور اگر پہنوں گا تو محفوظ رہے گا، تو کیا ایسے عالم میں غصبی لباس کو پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو عموماً مراجع کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسے عالم میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ بعد میں اس نماز کو دوبارہ پڑھا جائے. یہ تھے مختصر سے مسائل لباس کی دوسری شرط یعنی لباس مباحوں کے بارے میں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں
خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔